الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے افغانستان کے بارے میں۔ افغانستان میں جب سے طالبان اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے عجیب و غریب قوانین سے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ خیر، عجیب و غریب قوانین دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں اور چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ۔ بہت سارے ملکوں میں عجیب و غریب قوانین ہوتے ہیں، اگر افغانستان میں ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں دو چیزیں زیادہ قابل اعتراض اور قابل گرفت ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو بھی قانون نافذ کرتے ہیں وہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں، چاہے اس بات کا اسلام سے دور کا تعلق نہ ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے اور مستقل اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہر بار جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ خواتین کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کیوں نہیں اٹھا رہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں، ان سے نمٹ کر ہم ان کو اسکولوں کو کھول دیں گے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ اسکول بند ہی ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اسکول کھولنے کا اناؤنس بھی کر دیا، لیکن اسکول نہیں کھولے، اسکول پھر بھی بند ہیں۔ اس حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ بھی صحیح نہیں ہے۔ جب وہ پہلے اقتدار میں آئے تھے تو 7 سال انہوں نے حکومت کی، اور افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ان 7 سالوں میں ایک دن بھی لڑکیوں کے اسکول نہیں کھل سکے تھے، اور ان پر بھی طرح طرح کے اعتراضات لگا کر ان کو بند رکھا گیا۔ اس بار انہوں نے گزشتہ ماہ یہ اعلان کیا تھا اسکولوں کے اوپننگ کا، اناؤنسمنٹ کی انہوں نے کہ ہم اسکول کھول رہے ہیں، لیکن پھر کچھ دن کے بعد کھولنے سے پہلے ہی انہوں نے دوبارہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم بند کر رہے ہیں، ہم ابھی نہیں کھول سکتے، ابھی تک یونیفارم کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات پیش آئی اس وقت جب انٹرویو ہو رہا تھا طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین صاحب، وہ ماشاءاللہ سے قطر میں رہتے ہیں۔ ان سے انٹرویو کرنے والے نے جب یہ پوچھا، اینکر نے، کہ کیا آپ کی بیٹیاں اسکول پڑھتی ہیں، تو انہوں نے کہا آف کورس، یس، میری بیٹیاں اسکول پڑھتی ہیں۔ تو اس پر افغانستان کے عوام نے اور باقی دنیا نے بہت ری ایکشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ سہیل صاحب، آپ کی بیٹی تو پڑھ سکتی ہے، کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی بیٹیاں اسکول نہیں جا سکتی؟ آپ کی بیٹیاں قطر میں پڑھ رہی ہیں، فٹ بال بھی کھیل رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر فٹ بال کا پیریڈ ہوتا ہے کلاسز میں، لیکن افغانستان میں سپورٹس پر پابندی ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن افغان بیٹیوں کو آپ پڑھنے کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اس کو طرح طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جرم وہ یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں دنیا کو کہ خدا نخواستہ اسلام کوئی تعلیم کا مخالف ہے، یا اسلام خواتین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ حالانکہ مسلم عہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک خواتین پڑھتی آئی ہیں، اور خواتین میں تعلیم عام تھی۔ حضور کے زمانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں سب تعلیم یافتہ تھیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بہت اچھا، ان کو عربی لٹریچر پر عبور تھا، پڑھی لکھی تھیں، اور حتیٰ کہ وہ شاعری بھی کرتی تھیں۔ حضور کی وفات پر انہوں نے اشعار کہے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ اگر وہ دنوں پر ٹوٹی ہوتی تو دن بھی رات میں بدل جاتے۔ تو ایسی آزادی ان کو میسر تھی، شعر و شاعری وہ کر لیتی تھیں۔ حضرت خنسا کی شاعری مشہور ہے، حساب کتاب کر لیتی تھی، جنگوں کی ٹریننگ لیتی تھی، جنگیں لڑتی تھیں، اور آپ خواتین کو ان کا جائز حق، تعلیم کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ تعلیم جو انسان کے شعور کا ذریعہ ہے، انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ ہے، تعلیم کے بغیر انسان نہیں ہے۔ اگر انسان کی تعلیم اور تربیت نہ ہو تو وہ کیسے انسان بن سکتا ہے؟ وہ تو تعلیم اور تربیت کے بغیر حیوانی درجے پر فائز ہوتا ہے۔
اس کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اور خاص طور پہ آپ کا رویہ جو خواتین کے ساتھ وہ امتیازی سلوک آپ ان سے کر رہے ہیں، خواتین سے، اور ان کے ساتھ منفی رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ ابھی ہرات پولیس نے آرڈر پاس کیا ہے کہ ریسٹورنٹ میں جب کوئی کھانا کھانے آئے تو مرد اور خواتین، ایک مرد اور خاتون وہ کھانا نہیں کھا سکتے، چاہے وہ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ خاتون کے ساتھ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھا سکتا، بہن بھائی بھی وہاں نہیں کھانا کھا سکتے۔ یہ کس طرح کے قوانین ہیں؟ آپ اپنے ملکوں کو جو پہلے ہی دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں معاشی ترقی میں، سماجی ترقی میں، آپ پتھر کے زمانے میں دھکیل رہے ہیں۔ غضب خدا کا پتھر کے زمانے میں بھی یہ قوانین نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر بات کروں۔ یہ نہایت منفی رویہ ہے، اسلام کے نام پر، خدا کے نام پر، مذہب کے نام پر آپ نے خواتین کی تعلیم پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس سے باز آ جائے۔ خواتین بھی انسان ہیں، ان کو بھی تعلیم کا، تربیت کا اور سیکھنے کا اتنا ہی حق ہے۔ وہ بھی معاشرے کو جانیں، دنیا کو جانیں، اور اس دنیا میں رہنے کے طریقے جانیں۔ ہیلتھ کیئر ہے، ٹریفک کے رولز ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔